اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج کا ٹاپک ہے اس کتاب کا آخری ٹاپک، جہاد۔ چلتے ہیں اپنے اس خطبے کی طرف۔ مولانا مودودی صاحب کی خطبہ، آج کا ٹاپک ہے جہاد۔ برادران اسلام، پچھلے خطبوں میں بار بار میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ نماز اور حج اور زکوٰۃ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے اور اسلام کا رکن قرار دیا ہے، یہ ساری چیزیں دوسرے مذہبوں کی عبادت کی طرح پوجا پاٹ اور نظر اور جاترا کی رسمیں نہیں ہیں۔ بس آپ ان کو ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں، بلکہ دراصل یہ ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو تیار کرنے اور بڑے کام کے لیے آپ کی تربیت کرنے کی خاطر فرض کی گئی ہیں۔ اب چونکہ میں اس تربیت اور اس کی تیاری کے ڈھنگ کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اسی لیے وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے ساری تیاری ہے۔ اسلام کا مقصود حقیقی، مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنا اور اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ لوگ مدتہائے دراز سے اس مقصد کو اور اس کام کو بھول چکے ہیں اور ساری عبادتیں آپ کے لیے محض تصوف بن کر رہ گئی ہیں، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ذرا سے فقرے میں جو مطلب میں نے ادا کیا ہے، اسے آپ ایک معمے سے زیادہ کچھ نہ سمجھے ہوں گے۔ اچھا، تو آئیے اب میں آپ کے سامنے اس مقصد کی تشریح کروں۔ خرابیوں کی اصل جڑ حکومت کا خرابی۔ دنیا میں آپ جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں، ان سب کی جڑ بہت حد تک حکومت کی خرابی ہے۔ طاقت اور دولت حکومت کے ہاتھ ہوتی ہے، قانون حکومت بناتی ہے، انتظام کے سارے اختیارات حکومت کے قبضے میں ہوتے ہیں، پولیس اور فوج کا زور حکومت کے پاس ہوتا ہے، لہٰذا جو خرابی بھی لوگوں کی زندگی میں پھیلتی ہے، کیونکہ کسی چیز کو پھیلنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ حکومت ہی کے پاس ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ زنا دھڑلے سے ہو رہا ہے اور اعلانیہ کوٹھوں پر یہ کاروبار جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حکومت کے اختیارات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ان کی نگاہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ خود اس کام کو کرتے ہیں، دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، ورنہ وہ اسے بند کرنا چاہیں تو یہ کام اس دھڑلے سے نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سود خوری کا بازار خوب گرم ہو رہا ہے، مالدار لوگ غریبوں کا خون چوسے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حکومت خود سود کھاتی ہے اور کھانے والوں کی مدد دیتی ہے۔ اس کی عدالتیں سود خواروں کی ڈگریاں دیتی ہیں اور اس کی حمایت ہی کے بل پر یہ بڑے بڑے ساہوکار اور بینک چل رہے ہیں، ساہوکاریں اور بینک چل رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی اور بد اخلاقی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کس لیے؟ محض اس لیے کہ حکومت نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سیاسی انتظام کیا ہے اور اس کو اخلاق اور انسانیت کے وہی نمونے پسند ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کسی دوسرے طرز کی تعلیم و تربیت سے آپ کسی اور نمونے کے انسان تیار کرنا چاہیں تو ذرائع کہاں سے لائیں گے؟ اور تھوڑے بہت تیار کر بھی دیں تو کھپیں گے کہاں؟ رزق کے دروازے اور کھپت کے میدان تو سارے کے سارے بگڑی ہوئی حکومت کے قبضے میں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے حد و حساب خون ریزی ہو رہی ہے۔ انسان کا علم اس کی تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسان کی محنت کے پھل آگ کی نظر کیے جا رہے ہیں اور بیش قیمت جانیں مٹی کے ٹھیکروں سے بھی زیادہ بے دردی کے ساتھ ضائع کی جا رہی ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اس وجہ سے ہے کہ آدم کی اولاد میں جو لوگ سب سے زیادہ شریر اور بدنفس تھے، وہ دنیا کی قوموں کی رہنما اور اقتدار کی باغوں کے مالک ہیں۔ قوت ان کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے وہ دنیا کو جدھر چلا رہے ہیں اسی طرف دنیا چل رہی ہے۔ علم اور دولت، محنت، جان، ہر چیز کا جو مصرف انہوں نے تجویز کیا ہے، اس میں ہر چیز صرف ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، کمزور کے لیے کہیں انصاف نہیں، غریب کی زندگی دشوار ہے، عدالتیں بنیے کی دکان بنی ہوئی ہیں جہاں سے صرف روپے کی عوض ہی انصاف خریدا جا سکتا ہے۔ لوگوں سے بے حساب ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اور افسروں کی شاہانہ تنخواہ پر
بڑی بڑی عمارتوں پر، لڑائی کے گولے بارود پر اور ایسی ہی دوسری فضول خرچیوں پر اڑا دیے جاتے ہیں۔ ساہوکار، زمیندار، راجا اور رئیس، کتاب یافتہ اور خطاب کے امیدوار، عمائدین، گدی نشین، پیر اور مہنت، سنیما سمپنیوں کے مالک، شراب کے تاجر، فحش کتابیں اور رسالے شائع کرنے والے، جوئے کا کاروبار چلانے والے اور ایسے ہی بہت سے لوگ خلق خدا کی جان، مال، عزت، اخلاق، ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ حکومت کی کل بگڑی ہوئی ہے۔ طاقت جن کے ہاتھوں میں ہے وہ خراب ہیں، وہ خود بھی ظلم کرتے ہیں اور ظالموں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور جو ظلم بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہونے کے خواہش مند یا کم از کم روادار ہیں۔ ان مثالوں سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حکومت کی خرابی اکثر و بیشتر خرابیوں کی جڑ ہے۔ لوگوں کے خیالات کا گمراہ ہونا، اخلاق کا بگڑنا، انسانی قوت اور قابلیتوں کا غلط راستوں میں صرف ہونا، کاروبار اور معاملات کی غلط صورتوں اور زندگی کے برے طور طریقوں کا رواج پانا، ظلم و ستم اور بدفعالیوں کا پھیلنا اور خلق خدا کا تباہ ہونا، یہ سب کچھ نتیجہ ہے اس ایک بات کا کہ اختیارات اور اقتدار کی کنجیاں غلط ہاتھوں میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب طاقت بگڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور جب خلق خدا کا رزق ان کے تصرف میں ہوگا تو وہ نہ صرف خود بگاڑ کو پھیلائیں گے بلکہ بگاڑ کی ہر صورت ان کی مدد اور حمایت سے پھیلے گی، اور جب تک اختیارات ان کے قبضے میں رہیں گے کسی چیز کی اصلاح نہ ہو سکے گی۔ اصلاح کے لیے ناگزیر قدم اور اصلاح حکومت۔ یہ بات جب آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ خلق خدا کی اصلاح کرنے اور لوگوں کو تباہی کے راستوں سے بچا کر فلاح اور سعادت کے راستے پر لانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ حکومت کے بگاڑ کو درست کیا جائے۔ معمولی عقل کا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کو زنا کی آزادی حاصل ہو وہاں زنا کے خلاف کو کتنا ہی واز کیا جائے زنا کا بند ہونا محال ہے، لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے زبردستی زنا کو بند کر دیا جائے تو لوگ خود بخود حرام کے راستے کو چھوڑ کر حلال کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ شراب، جوا، سود، رشوت، فحش، تماشے، بے حیائی کے لباس، بد اخلاق بنانے والی تعلیم اور ایسی ہی دوسری چیزیں اگر آپ واعظوں سے دور کرنا چاہیں تو کامیابی ناممکن ہے، البتہ حکومت کے زور سے یہ سب بلائیں دور کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ خلق خدا کو لوٹتے اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں ان کو آپ محض پند و نصیحت سے چاہیں کہ اپنے فائدوں سے ہاتھ دھو لیں تو یہ کسی طرح ممکن نہیں۔ ہاں، اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ بزور ان کی شرارتوں کا خاتمہ کر دیں تو ان ساری خرابیوں کا انسداد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ بندگان خدا کی محنت، دولت، ذہانت، قابلیت غلط راستوں میں ضائع ہونے سے بچیں اور صحیح راستوں میں صرف ہوں، اگر آپ چاہیں کہ ظلم مٹے اور انصاف ہو، اگر آپ چاہیں کہ زمین میں فساد نہ ہو، انسان کا خون چوسے نہ بہائے، دبے اور گرے اور ہوئے انسان اٹھائے جائیں اور تمام انسانوں کو یکساں عزت، امن، خوشحالی اور ترقی کے مواقع حاصل ہوں تو محض تبلیغ و تلقین کے زور سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ البتہ حکومت کا زور آپ کے پاس ہو تو یہ سب کچھ ہونا ممکن ہے، بس یہ بالکل ایک کھلی ہوئی بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے کچھ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اصلاح خلق کی کوئی اسکیم بھی حکومت کے اختیارات پر قبضہ کیے بغیر نہیں چل سکتی۔ جو کوئی حقیقت میں خدا کی زمین سے فتنہ و فساد کو مٹانا چاہتا ہو اور واقعی یہ چاہتا ہو کہ خلق خدا کی اصلاح ہو تو اس کے لیے محض واعظ اور ناصح بن کر کام کرنا فضول ہے۔ اسے اٹھنا چاہیے اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط کار لوگوں کے ہاتھوں سے اقتدار چھین کر صحیح اصول اور صحیح طریقے کی حکومت قائم کرنی چاہیے۔ حکومت کی خرابی کی بنیاد انسان پر انسان کی حکمرانی۔ یہ نقطہ سمجھ لینے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ آپ کو تو یہ معلوم ہوگا، ایک منٹ، آپ کو تو یہ معلوم ہو گیا کہ بندگان خدا کی زندگی میں جو خرابیاں پھیلتی ہیں ان کی جڑ بڑی حد تک حکومت کی خرابی ہے اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس جڑ کی اصلاح کی جائے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حکومت کی خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس خرابی کی جڑ کہاں ہے اور اس میں کون سی بنیادی اصلاح کی جائے تو وہ برائیاں پیدا نہ ہوں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ جڑ دراصل انسان پر انسان کی حکومت ہے، اور اصلاح کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسان پر خدا کی حکومت ہو۔ اتنے بڑے سوال کا اتنا سا مختصر سا جواب سن کر آپ تعجب نہ کریں۔ اس سوال کی تحقیق میں جتنا کھوج آپ لگائیں گے یہی جواب آپ کو ملے گا۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے یا کسی اور کی؟ یہ انسان جو زمین پہ بستے ہیں ان کو خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ یہ بے شمار اسباب زندگی جن کے بل پر سب انسان جی رہے ہیں انہیں خدا نے مہیا کیا ہے یا کسی اور نے؟ اگر ان سب سوالات کا جواب یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ زمین اور انسان اور یہ تمام سامان خدا ہی کی پیدا کیے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ملک خدا کا ہے، دولت خدا کی ہے، رعیت بھی خدا کی ہے۔ پھر جب معاملہ یہ ہے تو آخر کوئی اس کا حقدار کیسے ہو گیا کہ خدا کے ملک میں اپنا حکم چلائے؟ آخر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ خدا کی رعیت پر خدا کے سوا کسی دوسرے کا قانون یا خود رعیت کا اپنا بنا ہوا قانون جاری ہو؟ ملک کسی کا ہو اور حکم دوسرے کا چلے، ملکیت کسی کی ہو اور مالک کوئی دوسرا بن جائے، رعیت کسی کی ہو اور اس پر فرمانروائی دوسرا کرے، یہ بات آپ کی عقل کیسے قبول کر سکتی ہے؟ ایسا ہوتا تو صریح حق کے خلاف ہے، اس لیے جہاں کہیں اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے نتیجہ برا ہی نکلتا ہے۔ جن انسانوں کے ہاتھ میں قانون بنانے اور حکم چلانے کے اختیارات آتے ہیں وہ کچھ تو اپنی جہالت کی وجہ سے مجبوراً غلطیاں کرتے ہیں، اور کچھ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے قصداً ظلم اور بے انصافی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اول تو ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ انسانی معاملات کو چلانے کے لیے صحیح قاعدے اور قانون بنا سکیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ خدا کے خوف اور خدا کے سامنے جواب دہی سے غافل ہو کر لامحالہ بیشتر بے مہار بن جاتے ہیں۔ ذرا سی عقل اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان خدا سے بے خوف ہو، جسے یہ فکر ہو رہی ہے کہ نہیں کسی کو حساب دینا ہے، نہیں کہ کسی کو حساب دینا ہے، جو اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ اوپر کوئی نہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والا ہو، وہ طاقت اور اختیارات پا کر شتر بے مہار نہ بنے گا، اور تو اور کیا بنے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں جب لوگوں کے رزق کی کنجیاں ہوں، جب لوگوں کی جانیں اور ان کے مال اس کی مٹھی میں ہوں، جب ہزاروں لاکھوں سر اس کے حکم کے آگے جھک رہے ہوں، تو کیا وہ راستی اور انصاف پہ قائم رہ جائے گا؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ خزانوں کا امین ثابت ہوگا؟ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ حق ماننے، حرام کھانے اور بندگان خدا کو اپنی خواہشات کے غلام بنانے سے باز رہے گا؟ کیا آپ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص خود بھی سیدھے راستے پہ چلے اور دوسروں کو بھی سیدھا چلائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہونا عقل کے خلاف ہے۔ ہزار ہا برس کا تجربہ اس کے خلاف شہادت دیتا ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھ رہے ہیں جو لوگ خدا سے بے خوف اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہیں، وہ اختیارات پہ کس قدر ظالم، خائن اور بدراہ ہو جاتے ہیں۔ اصلاح کی بنیاد انسان پہ خدا کی حکومت ہو، لہٰذا حکومت کی بنیاد میں جس اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر انسان کی حکومت نہ ہو بلکہ خدا کی حکومت ہو۔ اس حکومت کو چلانے والے خود مالک الملک نہ بنے بلکہ خدا کو بادشاہ تسلیم کر کے اس کے نائب اور امین کی حیثیت سے کام کریں، اور یہ سمجھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں کہ آخرکار اس امانت کا حساب اس بادشاہ کو دینا ہے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ قانون اس خدا کی ہدایت پر مبنی ہو جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہو اور دانائی کا سرچشمہ ہے۔ اس قانون کو بدلنے یا اس میں ترمیم و تنسیخ کرنے کے اختیارات کسی کو نہ ہو تاکہ وہ انسانوں کی جہالت یا خود غرضی اور ناروا خواہشات کے دخل پا جانے سے بگڑ نہ جائیں۔ یہی وہ بنیاد اصلاح ہے جس کو اسلام جاری کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ خدا کو اپنا بادشاہ محض خیالی نہیں بلکہ واقعی بادشاہ تسلیم کر لیں اور اس قانون پر جو خدا نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے ایمان لے آئیں، ان سے اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے ملک میں اس کا قانون جاری کرنے کے لیے اٹھیں۔ اس کی رعیت میں سے جو لوگ باغی ہو گئے ہیں اور خود مالک الملک بن بیٹھے ہیں ان کا زور توڑ دیں اور اللہ کی رعیت کو دوسرے کی رعیت بننے سے بچائیں۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بات ہرگز کافی نہیں ہے کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو قانون بر رعیت بننے سے بچائیں۔ ہرگز کافی نہیں ہے کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو قانون برحق مان لیا۔ نہیں، اس کو ماننے کے ساتھ ہی آپ یہ فرض تم پر عائد ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی تم ہو، جس سرزمین میں بھی تمہاری سکونت ہو، وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو، حکومت کے غلط اصول صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو۔ خدا ناترس اور رشتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار لے لو۔ بندگان خدا کی رہنمائی اور سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو، اور اسی جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ حکومت ایک کٹھن راستہ، لیکن حکومت اور فرما روائی جیسے بد بلا ہے
جیسی بد بلا ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کا خیال آتے ہی انسان کے اندر لالچ کے طوفان اٹھنے لگتے ہیں۔ خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہے کہ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدائی کی جائے۔ حکومت کے اختیارات پہ قبضہ کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ان کے اختیارات میں ہاتھ میں آ جانے کے بعد خدا بننے سے بچنا اور بندہ خدا بن کر کام کرنا مشکل ہے۔ بندہ خدا بن کر کام کرنا مشکل ہے۔ پھر بھلا فائدہ ہی کیا ہوا اگر فرعون کو ہٹا کر تم خود فرعون بن گئے۔ لہٰذا اس شدید آزمائش کے کام کی طرف بلانے سے پہلے اسلام تو تو کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ تم کو حکومت کا دعویٰ لے کر اٹھنے اور دنیا سے لڑنے کا حق اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچتا جب تک تمہارے دل سے خود غرضی اور نفسانیت نہ نکل جائے، جب تک تم میں اتنی پاک نفسی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہاری لڑائی اپنی ذاتی یا قومی اغراض کے لیے نہ ہو جائے بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خلق اللہ کی اصلاح کے لیے ہو، اور جب تک تم میں یہ صلاحیت مستحکم نہ جائے کہ حکومت پا کر تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ خدا کے قانون کی پیروی پہ ثابت قدم رہ سکو۔ محض یہ بات کہ تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہو تمہیں اس کا مستحق نہیں بنا دیتی کہ اسلام تمہیں خلق خدا پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دے اور پھر تم خدا اور رسول کا نام لے کر وہی سب حرکتیں کرنے لگو جو خدا کے باغی اور ظالم لوگ کرتے ہیں، قبل اس کے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تم کو حکم دیا جائے، اور اسلام یہ ضروری سمجھتا ہے کہ تم میں وہ طاقت پیدا کی جائے جس سے تم اس بوجھ کو سہار سکو۔ عبادات ایک تربیتی کورس ہیں۔ یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں اپنی فوج، پولیس اور سول سروس کے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں پھر ان سے کام لیتی ہیں، اسی طرح اللہ کا دین اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوئے ہیں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی سلطنتوں کو اپنے آدمیوں سے جو کام لینا ہوتا ہے اس میں اخلاق اور نیک نفسی اور خدا ترسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ انہیں صرف کارواں بنانے کی کوشش کرتی ہیں، خواہ وہ کیسے ہی زانی، شرابی، بے ایمان در نفس ہوں، مگر دین الہی کے جو کام اپنے آدمیوں سے لینا ہے وہ چونکہ سارا کا سارا ہی اخلاق کی کام ہے، اس لیے وہ انہیں کارواں بنانے سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھتا ہے کہ انہیں خدا ترس، نیک نفس بنائے اور ان میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین میں خدا کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھیں تو اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھا سکیں۔ وہ لڑیں تو اس لیے نہ لڑیں کہ انہیں خود اپنے واسطے مال اور دولت اور زمین درکار ہے، بلکہ ان کے عمل سے ثابت ہو جائے کہ ان کی لڑائی خالص خدا کی رضا کے لیے اور اس کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ وہ فتح پائیں تو متکبر اور سرکش نہ ہوں بلکہ ان کے سر خدا کے آگے جھکے ہوئے رہیں، اور حاکم بنے تو لوگوں کو اپنا غلام نہ رہنے دیں۔ وہ زمین کے خزانوں پر قابض ہوں تو اپنی یا اپنے خاندان والوں یا اپنی قوم کے لوگوں کی جیبیں نہ بھرنے لگیں بلکہ خدا کے رزق کو اس کے بندوں پر انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، اور ایک سچے امانت دار کی طرح یہ سمجھتے ہوئے کام کریں کہ کوئی آنکھ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے اور کوئی اوپر ہے جسے ہم ایک پائی کا حساب دینا ہے اس تربیت کے لیے ان عبادتوں کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ ممکن نہیں ہے۔ اور جب اسلام اس طرح اپنے آدمیوں کو تیار کر لیتا ہے تب وہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں اب تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو، لہٰذا آگے بڑھو، خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کرو اور خود خلافت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ سورہ آل عمران ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ خدا شناس حکومت کی برکات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں فوج، پولیس، جیل، تحصیلداری، ٹیکس کلیکٹری اور تمام دوسرے سرکاری کام ایسے اہلکاروں اور عہدیداروں کے ہاتھ میں ہوں جو سب کے سب خدا سے ڈرنے والے اور آخرت کی جواب دہی کا خیال رکھنے والے ہوں، اور جہاں حکومت کے سارے قاعدے اور سارے ضابطے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر قائم ہوں جس میں بے انصافی اور نادانی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور جہاں بدی و بدکاری کی ہر صورت کا بروقت تدارک کر دیا جائے اور نیکی اور نیکوکاری کی ہر بات کو حکومت اپنے روپے اور اپنی طاقت سے پروان چڑھانے کے لیے مستعد رہے، ایسی جگہ خلق خدا کی احتری کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ ذرا غور کریں تو یہ بات بھی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ بھی آ جائے گی کہ ایسی حکومت جب کچھ مدت تک کام
لوگوں کو بگڑی ہوئی عادتوں کو درست کر دے گی، جب وہ حرام خوری، بدکاری، ظلم، بے حیائی، بد اخلاقی کے سارے راستے بند کر دے گی، جب وہ غلط قسم کی تعلیم و تربیت کا انسداد کر کے صحیح تعلیم و تربیت سے لوگوں کے خیالات ٹھیک کر دے گی، اور جب اس کے ماتحت عدل و انصاف، امن و امان اور نیکی، اتواری و خوش اخلاقی کے پاک شفاف فضا میں لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا، تو وہ آنکھیں جو بدکار اور نا خدا ترس لوگوں کو سرداری میں متہائے دراز تک رہنے کی وجہ سے اندھی ہو گئی تھی، رفتہ رفتہ خود ہی حق کو دیکھنے اور پہچاننے کے قابل ہو جائیں گی۔ وہ دل جن صدیوں تک بد اخلاقیوں کے درمیان گھرے رہنے کی وجہ سے زنگ کی تہیں چڑھ گئی تھیں، آہستہ آہستہ خود ہی آئینے کی طرف صاف ہوتے چلی جائیں گی، اور ان میں سچائی کا عکس قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت لوگوں کے لیے اس سیدھی سی بات کا سمجھنا اور مان لینا کچھ مشکل نہیں رہے گا، حقیقت میں اللہ ہی ان کا خدا ہے، اور اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ وہ اس کی بندگی کریں، اور یہ کہ واقعی وہ پیغمبر سچے تھے جن کے ذریعے سے ایسے صحیح قوانین ہم کو ملے۔ آج جس بات کو لوگوں کے دماغ میں اتارنا سخت مشکل نظر آتا ہے، اس وقت وہ بات خود دماغوں میں اترنے لگے گی۔ آج تقریروں اور کتابوں کے ذریعے جس بات کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس وقت وہ ایسی آسانی سے سمجھ آئیں گے کہ گویا اس میں کوئی پیچیدگی تھی ہی نہیں۔ جو لوگ اپنی آنکھوں سے اس فرق کو دیکھ لیں گے، انسان کے خود گھڑے ہوئے طریقوں پر دنیا کا کاروبار چلتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، خدا کے بتائے ہوئے طریقوں سے پر اس دنیا کے کام چلائے جاتے ہیں تب کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خدا کی توحید اور اس کے پیغمبر کی صداقت پر ایمان لانا آسان اور ایمان نہ لانا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے پھول اور کانٹوں کا فرق محسوس کر لینے کے بعد پھول کا انتخاب کرنا آسان اور کانٹوں کا چننا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت اسلام کی سچائی سے انکار کرنے اور کفر و شرک پہ اڑے رہنے کے لیے بہت ہی زیادہ ہٹ دھرمی کی ضرورت ہوگی، اور مشکل سے 1000 میں 10-5 ہی آدمی ایسے نکلیں گے جن میں زیادہ ہٹ دھرمی موجود ہو۔ بھائیوں، اب مجھے امید ہے کہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ کس غرض کے لیے ہیں۔ تم اب تک یہ سمجھ رہے ہو، اور مدتوں سے تم کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا گیا ہے کہ یہ عبادتیں محض پوجا پاٹ قسم کی چیزیں ہیں، تمہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ایک بڑی خدمت کی تیاری ہی ہے۔ اسی وجہ سے تم بغیر کسی مقصد کے ان رسموں کو ادا کرتے رہے، اور اس کام کے لیے بھی کبھی تیار ہونے کا خیال تک تمہارے دلوں میں نہ آیا جس کے لیے دراصل انہیں مقرر کیا گیا تھا۔ مگر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس دل میں جہاد کی نیت نہ ہو، جس کے پیش نظر جہاد کا مقصد نہ ہو، اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں۔ ان بے معنی عبادتوں کا گزاریوں سے اگر تم گمان رکھتے ہو کہ خدا کا تقرب نصیب ہوتا ہے، تو خدا کے ہاں جا کر تم دیکھ لو گے کہ انہوں نے تم کو اس سے اتنا قریب کیا۔ جہاد کی اہمیت۔ برادران اسلام، اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ میں آپ کو دین اور شریعت اور عبادت کے معنی بتا چکا ہوں، اب ذرا آپ اپنے دماغ میں تازہ کر لیجئے۔ دین کے معنی اطاعت کے ہیں، شریعت قانون کو کہتے ہیں، عبادت سے مراد بندگی ہے۔ دین کے معنی جب آپ کسی کی اطاعت میں داخل ہوئے اور اس کا اپنا حاکم تسلیم کر لیا، گویا آپ نے اس کا دین قبول کیا، پھر جب وہ آپ کا حاکم ہوا اور آپ اس کی رعایا بن گئے تو اس کے احکام اور مقرر کیے ہوئے ضابطے آپ کے لیے قانون یا شریعت ہوں گے، اور جب آپ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو جو کچھ وہ طلب کرے گا حاصل کر دیں گے، جس بات کا وہ حکم دے گا اسے بجا لائیں گے، جن کاموں سے منع کرے گا ان سے رک جائیں گے، جن حدود کے اندر رہ کر کام کرنا وہ آپ کے لیے جائز ٹھہرائے گا، انہی حدود کے اندر آپ رہیں گے، اور آپ اپنے آپس کے تعلقات و معاملات، مقدمے اور قضیوں میں اس کی ہدایت پر چلیں گے اور اس کے فیصلے پر سر جھکائیں گے، تو آپ کے اس رویے کا نام بندگی یا عبادت ہوگا۔ اس تشریح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دین دراصل اصل حکومت کا نام ہے، شریعت اس حکومت کا قانون ہے، اور عبادت اس قانون اور ضابطے کی پابندی ہے۔ آپ جس کسی کو حاکم مان کر اس کی محکومی قبول کرتے ہیں، دراصل آپ اس دین میں داخل ہوتے ہیں، اس دین میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا وہ حاکم اللہ ہے تو آپ دین اللہ میں داخل ہوئے، اگر وہ کوئی بادشاہ ہے تو آپ دین بادشاہ میں داخل ہوئے، اگر وہ کوئی خاص قوم ہے تو آپ اسی قوم کے دین میں داخل ہوئے، اور اگر وہ خود آپ کی اور اپنے قوم یا آپ کے وطن کے جمہور ہیں تو آپ دین جمہور میں داخل ہوئے۔ غرض جس کی اطاعت کا کلاوہ آپ کی گردن میں ہے، فی الواقع اسی کے دین میں آپ ہیں، اور جس کے قانون پر عمل کر رہے ہیں، دراصل اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ انسان کے دو دین نہیں ہو سکتے۔ یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو بغیر کسی وقت کے یہ سیدھی سی بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے دو دین کس طرح نہیں ہو سکتے، کیونکہ مختلف حکمرانوں میں بہرحال ایک ہی اطاعت آپ کر سکتے ہیں، مختلف قانونوں میں ویسے بہرحال ایک ہی قانون آپ کی زندگی کا ضابطہ بن سکتا ہے، اور مختلف معبودوں میں سے ایک ہی کی عبادت کرنا آپ کے لیے ممکن ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
عقیدے میں ہم ایک کو حاکم مانیں اور واقع میں اطاعت دوسرے کی کریں، پوجا اور پرستش ایک کے آگے کریں اور بندگی دوسرے کی بجا لائیں، اور اپنے دل میں عقیدہ ایک قانون پہ رکھیں اور واقع میں ہماری زندگی کے سارے معاملات دوسرے قانون کے مطابق چلتے رہیں۔ میں اس کے جواب میں عرض کروں گا، بے شک یہ ہو تو سکتا ہے، اور سکتا کیا معنی ہو ہی رہا ہے، مگر یہ ہے شرک، اور یہ شرک سر سے پاؤں تک جھوٹ ہے۔ حقیقت میں آپ اسی کے دین پر ہیں جس کی اطاعت واقعی آپ کر رہے ہیں، پھر یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے کہ جس کی اطاعت واقعی آپ کر رہے ہیں، اور پھر یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے کہ جس کی اطاعت آپ نہیں کر رہے ہیں اس کو اپنا حاکم اور اس کے دین کو اپنا دین کہیں گے۔ اور اگر زبان سے آپ کہتے بھی ہیں یا دل میں ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ اور اثر کیا ہے، آپ کا یہ کہنا کہ ہم اس کی شریعت پر ایمان لاتے ہیں بالکل ہی بے معنی ہے، جبکہ آپ کی زندگی کے معمولات اس کی شریعت کے دائرے سے نکل گئے ہوں اور کسی دوسری شریعت پہ چل رہے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم فلاں کو معبود مانتے ہیں اور آپ کا اپنے ان سروں کو جو گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں سجدے میں اس کے آگے زمین پہ ٹیک دینا بالکل ایک مصنوعی فعل بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ آپ واقعی میں بندگی دوسرے کی کر رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ کا معبود تو وہ ہے اور آپ دراصل عبادت اس کی کر رہے ہیں جس کے حکم کی آپ تعمیل کرتے ہیں، جس کے منع کرنے سے آپ رکتے ہیں، جس کے قائم کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر آپ کام کرتے ہیں، جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں پر آپ چلتے ہیں، جس کے ضابطے کے مطابق آپ دوسروں کا مال لیتے ہیں اور اپنا مال دوسروں کو دیتے ہیں، جس کے فیصلوں کی طرف آپ اپنے معاملات میں رجوع کرتے ہیں، جس کی شریعت پر آپ کے باہمی تعلقات کی تنظیم اور آپ کے درمیان حقوق کی تقسیم ہوتی ہے، اور جس کی تلبی پر آپ اپنے دل و دماغ اور ہاتھ پاؤں کی ساری قوتیں اپنے کمائے ہوئے مال اور آخر کار اپنی جانیں تک پیش کر دیتے ہیں، سر سے کوئی جگہ نہ ہوگی، نہ ایسے عقیدے کا کوئی وزن ہی ہوگا۔ اگر واقعی میں آپ دین بادشاہ پر ہوں تو اس میں دین اللہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، اگر واقعی میں آپ دین جمہور پہ ہوں تو یا دین انگریز پر یا دین جرمن یا دین ملک وطن پر ہوں تو اس میں بھی دین اللہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، اور اگر فی الواقع آپ دین اللہ پر ہوں تو اسی طرح اس میں بھی کسی دوسرے دین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ خوب سمجھ لیجئے کہ شرک جہاں بھی ہوگا جھوٹ ہی ہوگا۔ ہر دین اقتدار چاہتا ہے، یہ نقطہ بھی آپ ذہن نشین ہو گیا تو بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے آپ کا دماغ خود اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ دین خواہ کوئی سا بھی ہو لا محالہ اپنی حکومت چاہتا ہے، دین جمہور ہو یا دین بادشاہی، دین اشتراکی ہو یا دین الہی یا کوئی اور دین۔ بہرحال ہر دین کو اپنے قیام کے لیے خود اپنی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہو مگر عمارت میں زمین پر موجود نہ ہو۔ ایسے دماغی نقشے کے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے جب کہ آپ رہیں گے اس عمارت میں جو فی الواقع موجود ہوگی، اسی کے دروازے میں آپ داخل ہوں گے اور اسی کے دروازے سے نکلیں گے، اسی کی چھت اسی کی دیواروں کا سایہ آپ پر ہوگا اور اسی کے نقشے پر آپ کو اپنی سکونت کا سارا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر بھلا ایک نقشے کی عمارت میں رہتے ہوئے آپ کا کسی دوسرے طرز یا دوسرے نقشے کی عمارت اپنے ذہن میں رکھنا یا اس کا محض معتقد ہو جانا آخر معنی ہی کیا رکھتا ہے؟ وہ خیالی عمارت تو محض آپ کے ذہن میں ہوگی مگر آپ خود اس واقعی عمارت کے اندر ہوں گے جو زمین پہ بنی ہوئی ہے۔ عمارت کا لفظ دماغ والی عمارت کے لیے تو کوئی بولتا ہی نہیں، نہ ایسی عمارت میں کوئی رہ سکتا ہے۔ عمارت تو کہتے ہیں اس کو، وہ آدمی رہ اسی عمارت میں سکتا ہے جس کی بنیادیں زمین میں ہوں اور جس کی چھت اور دیوار زمین پہ قائم ہو۔ بالکل اسی مثال کے مطابق کسی دین کے حق ہونے کا محض اعتقاد کوئی معنی نہیں رکھتا، ایسا اعتقاد لا حاصل ہے، جبکہ لوگ عملاً ایک دوسرے دین میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جس طرح خیالی نقشے کا نام عمارت نہیں ہے، اسی طرح خیالی دین کا نام بھی دین نہیں ہے، اور خیالی عمارت کی طرح کوئی شخص خیالی دین میں بھی نہیں رہ سکتا۔ دین وہی ہے جس کا اقتدار زمین پہ قائم ہو، جس کا قانون چلے، جس کے ضابطے پر زندگی کے معاملات کا انتظام ہو۔ لہٰذا ہر دین میں اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے اپنی حکومت کا تقاضا کرتا ہے، اور دین ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جس اقتدار کو وہ تسلیم کرنا چاہتا ہے اس کی عبادت و بندگی ہو اور اسی کی شریعت نافذ ہو۔ چند مثالیں۔ دین جمہوری کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ملک کے عام لوگ خود اپنے اقتدار کے مالک ہوں، ان پہ خود انہی کی بنائی ہوئی شریعت چلے اور ملک کے سب باشندے اپنے جمہور اقتدار کی اطاعت و بندگی کریں۔ بتائیے یہ دین کیوں کر قائم ہو سکتا ہے جب تک کہ ملک کا قبضہ واقعی جمہوری اقتدار کو حاصل نہ ہو جائے اور جمہوری شریعت نافذ نہ ہونے لگے؟ اور اگر جمہور کے بجائے کسی قوم یا کسی بادشاہ کا اقتدار ملک میں قائم ہوا اور اس کی شریعت چلے تو دین جمہوری پر اعتقاد رکھنا ہو تو رکھا کرے، جب تک کہ بادشاہ کا یا غیر قوم کا دین قائم ہے دین جمہوری کی پیروی تو نہیں کر سکتا۔ دین ملوکیت، دین بادشاہی کو لیجئے، یہ دین جس بادشاہ کو بھی حاکم اعلیٰ قرار دیتا ہے
اطاعت اسی کی ہو، شریعت اسی کی نافذ ہو، یہی بات نہ ہوتی تو بادشاہ کو بادشاہ ماننے سے اور اس کے حاکم میں اعلیٰ تسلیم کرنے کے معنی یہ ہی کیا ہوئے؟ دین جمہور چل پڑا ہو یا کسی دوسری قوم کی حکومت قائم ہو گئی تو دین بادشاہ ہی رہا، کب کوئی اس کی پیروی کر سکے؟ دین فرنگ تو دور نہ جائیے، اسی دین انگریز کو دیکھ لیجئے جو اس وقت ہندوستان کی دین ہے۔ یاد رہے یہ خطبات 1938-39 یا 37-39 کے ہیں، کچھ اردو میں کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے، جبکہ ہندوستان انگریزوں کے ذریعے زیر حکومت تھا۔ یہ دین اس وجہ سے تو چل رہا ہے کہ تعزیرات ہند اور ضابطۂ دیوانگی انگریز طاقت سے نافذ ہے۔ آپ کی زندگی کے سارے کاروبار انگریز کے مقرر کردہ طریقے سے اس پر لگائی ہوئی بند بندیوں کے اندر انجام پاتے ہیں اور آپ سب اسی کے حکم کے آگے سر اطاعت چکا رہے ہیں۔ جب تک یہ دین اس قوت کے ساتھ قائم ہے، آپ خواہ کسی دین کے معتقد ہوں، بہرحال اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن اگر تعزیرات ہند اور ضابطۂ دیوانی چلنا بند ہو جائے اور انگریز کے حکم کی اطاعت و بندگی ہو تو بتائیے کہ دین انگریز کا کیا مفہوم باقی رہ جاتا ہے؟ دین اسلام ایسا ہی معاملہ دین اسلام کا بھی ہے۔ اس دین کے بنا یہ ہے کہ زمین کا مالک اور انسانوں کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اس کی اطاعت و بندگی ہونی چاہیے، اسی کی شریعت پر انسان کی زندگی کے سارے معاملات چلنے چاہیے۔ اللہ کی اقتدار، اللہ کا اصول یہ جو اسلام پیش کرتا ہے وہ بھی اس غرض کے لیے اور اس کے سوا کوئی دوسری غرض اس کے لیے نہیں ہے کہ زمین میں صرف اللہ کا حکم چلے، عدالت میں فیصلہ اسی کی شریعت پر ہو، پولیس اس کے احکام جاری کرے، لین دین اس کے ضابطے کے پیروی میں ہو، ٹیکس اس کی مرضی کے مطابق لگائے جائیں اور انہی مصارف میں صرف ہوں جو اس نے مقرر کیے ہیں، سول سروس اور فوج اسی کے زیر حکم ہو، لوگوں کی قوتیں اور قابلیتیں، محنتیں اور کوششیں اسی کی راہ میں ہوں، تقویٰ اور خوف اسی سے کیا جائے، رعیت اسی کی متی ہو اور فی الجملہ انسان اس کے سوا اور کوشش اس کی راہ میں ہو، تقویٰ اور خوف اسی سے کیا جائے اور رعیت اس کی متی ہو اور فی الجملہ انسان اس کے سوا کسی کے بندے بن کر نہ رہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ غرض پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ خالص الہی حکومت نہ ہو۔ کسی دوسرے دین کے ساتھ یہ دین شرکت کہاں قبول کر سکتا ہے؟ اور کون سا دین ہے جو دوسرے دین کے ساتھ شرکت قبول کرتا ہو؟ ہر دین کی طرح یہ دین بھی یہی کہتا ہے کہ اقتدار خالصتاً اور مخلصتاً میرا ہونا چاہیے اور ہر دوسرا دین میرے مقابلے میں مغلوب ہو جانا چاہیے، ورنہ میری پیروی نہیں ہو سکتی۔ میں ہوں گا تو دین جمہوری نہ ہوگا، دین بادشاہی نہ ہوگا، دین اشتراکی نہ ہوگا، کوئی بھی دوسرا دین نہ ہوگا، اور اگر کوئی دوسرا دین ہوگا تو میں نہ ہوں گا، اور اسی صورت میں محض مجھے حق مان لینے کا کوئی نتیجہ نہیں۔ یہی بات ہے جس کو قرآن بار بار دہراتا ہے۔ سورہ بینہ میں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں اس کے سوا کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ سب طرف سے منہ موڑ کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کریں۔ سورہ توبہ میں پتہ چلتا ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ شرک کرنے والوں کو ایسا کرنا کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورہ انفال ہمیں بتاتی ہے اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا فرمان ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ کہف سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کی عبادت شریک نہ کرے۔ سورہ نساء بتا رہی ہے کہ تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس ہدایت پر جو تیری طرف سے اور تجھ سے پہلے کے نبیوں کی طرف اتاری گئی تھی، اور پھر ارادہ یہ کرتے ہیں کہ یہ فیصلے کے لیے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے تو بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ اوپر میں عبادت اور دین اور شریعت کی جو تشریح کر چکا ہوں، اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوگی کہ ان آیات میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اسلام میں جہاد کی اہمیت، تو اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ اسلام میں جہاد کی اس قدر اہمیت کیوں ہے۔ دوسرے تمام دینوں کی طرح دین اللہ بھی محض اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ آپ بس اس کے حق ہونے کو مان لیں اور اپنے اعتقاد کی علامت کے طور پر محض رسمی پوجا پاٹ کر لیں۔ کسی دوسرے دین کے ماتحت رہ کر اس دین کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، کسی دوسرے دین کی شرکت میں بھی آپ اس کی پیروی ناممکن ہے۔ لہٰذا اگر آپ واقعی اس دین کو حق سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس دین کو زمین میں قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، یا تو اسے قائم کر کے چھوڑ دیں، یا اسے کوشش میں جان دے دیں کہ یہی کسوٹی ہے جس پر آپ کے ایمان و اعتقاد کی صداقت پر کہی جا سکتی ہے۔ آپ کا اعتقاد سچا ہوگا تو
تو آپ کسی دوسرے دین کے اندر رہتے ہوئے آرام کی نیند تک نہ آ سکے گی کہ جا کے آپ اس کی خدمت کریں اور اس کی خدمت کی روٹی مزے سے کھائیں اور آرام سے پاؤں پھیلا کر سوئیں، اس دین کو حق مانتے ہوئے۔ تو جو لمحہ بھی آپ پر کسی دوسرے دین کی ماتحتی میں گزرے گا، اسی طرح گزرے گا کہ بستر آپ کے لیے کانٹوں کا بستر ہوگا، کھانا زہر اور ہنزل کا کھانا ہوگا، اور دین کا حق کو قائم کرنے کی کوشش کیے بغیر آپ کسی کا کل چین نہ آ سکے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے سوا کسی دوسرے دین کے اندر رہنے میں چین آتا ہو اور آپ اس حالت پر راضی ہوں، تو آپ مومن ہی نہیں، خواہ آپ کتنی ہی دل لگا لگا کر نمازیں پڑھیں، کتنے ہی لمبے لمبے مراقبے کریں، کتنی ہی قرآن و حدیث کی شرح فرمائیں اور کتنا ہی اسلام کا فلسفہ بگاڑیں، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دوسرے دین پر راضی ہوں، رہے وہ منافقین جو دوسرے دین کی وفادارانہ خدمت کرتے ہوں یا کسی اور دین مثلا دین جمہور کو لانے کے لیے جہاد کرتے ہوں۔ تو ان کے متعلق میں کیا کہوں، موت کچھ دور نہیں ہے، وہ وقت جب آئے گا تو جو کچھ کمائی انہوں نے دنیا کی زندگی میں کی ہے، خدا خود ہی ان کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سخت حماقت میں مبتلا ہیں۔ عقل ہوتی تو ان کی سمجھ میں خود آ جاتا کہ ایک دین کو برحق بھی ماننا اور پھر اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایک دین کو برحق بھی ماننا پھر اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں مگر ایمان اللہ کے ساتھ یہ عمل قطعاً جمع نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اس سلسلے میں جو کہتا ہے وہ تو اس خطبے میں کہاں نقل کیا جا سکتا ہے، مگر صرف آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سورہ عنکبوت بتاتی ہے کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض یہ کہہ کر ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ان سے پہلے جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا اس کو ہم نے آزمایا ہے، بس ضرور ہے کہ اللہ دیکھے کہ ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ سورہ عنکبوت سے پتہ لگتا ہے کہ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے مگر جب اللہ کے رستے میں ستایا گیا تو انسانوں کی سزا سے ایسا ڈرا جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ اگر تیرے رب کی طرف سے فتح آ جائے تو وہی آ کر کہے گا ہم تو تمہاری ہی ساتھی تھے۔ تو کیا اللہ جانتا نہیں جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے، مگر وہ ضرور دیکھ لے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون۔ سورہ آل عمران سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ مومنوں کو اس طرح رہنے دے جس طرح وہ اب ہیں، کہ سچے اور جھوٹے مدیان ایمان خلط ملت ہیں، وہ باز نہ رہے گا جب تک کہ خبیث اور طیب کو چھانٹ کر الگ الگ نہ کرے۔ سورہ توبہ ہی سے پتہ لگتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور کون ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر دوسرے سے اندرونی تعلق رکھا۔ سورہ مجادلہ سے پتہ چلتا ہے کہ تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ساتھ دیتے ہیں اگر اس گروہ کا جس سے اللہ ناراض ہے، یہ لوگ نہ تمہارے ہی ہیں نہ انہی کے ہیں، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور خبردار ہو کہ شیطان کی پارٹی والے ہی نامراد رہنے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں یعنی دین حق کے قیام کے خلاف کام کرتے ہیں تو شکست کھانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رول غالب ہو کر رہیں گے، یقیناً اللہ طاقت اور زبردست ہے۔ مومن صادق کی پہچان جہاد۔ ان آیات سے یہ بات صاف معلوم ہو گئی کہ جب اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین زمین میں قائم ہو کر اور کوئی مسلمان اپنے آپ کو اس حالت میں مبتلا پائے تو اس کے مومن صادق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس دین باطل کو مٹا کر اس کی جگہ دین حق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو کوشش میں اپنا پورا زور صرف کر دیتا ہے، اپنی جان لڑا دیتا ہے اور ہر طرح کے نقصانات انگیز کیے جاتا ہے تو وہ سچا مومن ہے، خواہ اس کی کوششیں کامیاب ہوں یا ناکام۔ لیکن اگر وہ دین باطل کے غلبے پر راضی ہے یا اس کو غالب رکھنے میں خود حصہ لے رہا ہے تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تبدیلی بغیر کشمکش کے ممکن نہیں۔ پھر ان آیت میں قرآن مجید نے ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا ہے جو دین حق کو قائم کرنے کی مشکلات عذر کو طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دین حق کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، کوئی نہ کوئی دین باطل قوت اور زور کے ساتھ قائم شدہ تو پہلے سے موجود ہوگا، طاقت بھی اس کے پاس ہوگی، رزق کے خزانے بھی اسی کے قبضے میں ہوں گے اور زندگی کے سارے میدان بھی وہی مسلط ہوگا۔ ایسے ایک قائم شدہ دین کی جگہ کسی دوسرے دین کو قائم کرنے کا معاملہ بہرحال پھولوں کی سیش تو نہیں ہو سکتا۔ آرام اور سہولت کے ساتھ میٹھے میٹھے قدم چل کر یہ کام کبھی نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آپ چاہیں گے جو کچھ فائدے دین باطل کے ماتحت زندگی بسر کرتے ہوئے حاصل ہوتے ہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ جائیں اور دین حق بھی قائم ہو جائے تو یہ قطعاً محال ہے۔ یہ کام تو جب بھی ہوگا اسی طرح ہوگا کہ آپ ان تمام حقوق کو، تمام فائدوں کو، ان تمام آسائشوں کو لات مارنے کے لیے تیار ہو جائیں جو دین باطل کے ماتحت آپ کو حاصل ہوں، اور جو نقصان بھی اس مجاہدے میں پہنچ سکتا ہے اس کو ہمت کے ساتھ انگیز کریں۔ جن لوگوں کو یہ کھیڑ اٹھانے کی ہمت ہو، جہاد فی سبیل اللہ انہی کا کام ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ کم ہی ہوا کرتے ہیں۔
رہے وہ لوگ جو دین حق کی پیروی کرنا تو چاہتے ہیں مگر آرام کے ساتھ، تو ان کے لیے بڑھ بڑھ کر بولنا مناسب نہیں. ان کا کام تو یہی ہے کہ آرام سے بیٹھے اپنے نفس کی خدمت کرتے رہیں، اور جب خدا کی راہ میں مصیبتیں اٹھانے والے آخرکار اپنی قربانیوں سے دین حق کو قائم کر دیں تو وہ آ کر کہیں انا کنا معکم، یعنی ہم تو تمہاری ہی جماعت کے آدمی ہیں، لاؤ اب ہمارا حصہ دو. وما علینا الا البلاغ. شکر الحمدللہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ بک اختتام پذیر ہوئی، اختتام ہوا اس بک کا. یہ کتاب، یہ تحریر، یہ خطبات آپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، آپ نے کیا سیکھا؟ چاہیں تو چند جملوں میں انہیں یہاں پہ شیئر کریں کہ یہ اس کتاب کے پڑھنے کا یہ سفر آپ کے لیے کیا تھا. اور دین کو اور زیادہ مطلب قریب سے جاننے کا موقع ملا. بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو مس کانسیپٹ ہو گئے تھے، مطلب معلوم تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں یا اتنا ڈیٹیل میں نہیں. تو وہ ساری چیزیں کھلی، ایک روشن دان کھلنے کی طرح رہا الحمدللہ. اور آپ کا پڑھنے کا طریقہ اچھا تھا، ان کا لکھنے کا طریقہ اچھا ہے، آسان الفاظ میں لکھا، سمجھایا، اور اسے آپ نے ہمارے تک پہنچایا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. پہلے تو ہم یہ پڑھ بھی نہیں پاتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو انم نے ہی اس کو انٹروڈیوس کیا، تم نے ہی کیا. تو اللہ تمہیں خیر سے نوازے، راضی ہو تم سے. دوسرے یہ کہ ہمیں دین اور پہلے تو نماز کے مطلب احکام تو سب پتہ ہے، کیوں ہے کیسے ہیں، وہ سارا انہوں نے بہت اچھے سے تھوڑے سے اس میں اور بہت اچھے سے سمپل لینگویج میں سمجھا دیا. اور پھر اس کے بعد میں باقی احکامات ہمارے زکوٰۃ سے لے کر کے، حج سے لے کر کے، وہ ہمیں اور پتہ ہونے کے باوجود بھی ڈھنگ سے واضح ہو گیا کہ میننگ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ بھی واضح ہو گیا الحمدللہ. ہم کبھی شاید جانتے بھی نہیں کہ خطبات مودودی کیا ہے. سچ میں اور اچھی امیزنگ. بات یہ ہے کہ اب ہماری ہی لینگویج میں، مطلب ہماری سمجھ آنے والی اس میں آج بھی ویڈیوز پڑے ہیں، تو ہم آئندہ میں کبھی بھولیں تو اس سے ایکسس کر سکتے ہیں الحمدللہ. ہاں، بہت سمپل لینگویج ہے، بہت سمپل طریقے سے، اور ایگزامپل بھی انہوں نے زندگی کے مطلب جو ہم لوگ روزمرہ کی چیزیں ہیں نا کہ ہاں اس سے ہی دیے ہوئے ہیں. کچھ ایسا بڑی بڑی باتیں نہیں، مطلب ڈیپ ہے لیکن ایسی نہیں کہ مشکل ہو. یہ ایک طریقے کا آئینہ ہے. مطلب مجھے ایسا لگا کہ جب میں نے یہ تحریر پڑھی، یہ کتاب پڑھی، تو مجھے لگا یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور کیسے مسلمان ہیں. جی، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہاں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ایسا لگا کہ ہم بہت پیچھے کہیں کھڑے ہیں اور پتہ نہیں یہاں تک ہم کب پہنچ پائیں گے. اس میں اللہ کی مدد درکار ہے. لیکن انشاءاللہ کچھ ایسا بھی ہے نا، پازیٹیو بھی ہے کہ ہاں ہم اس لائن میں ہیں، قطار میں، پیچھے ہی صحیح پر کم قطار سے میں کم ہیں. کوشش کر رہے ہیں ہے نا، تو اللہ کو کوشش کرنے والوں کو بھی اجر دیتا ہے نا. اگر کوشش کی حالت میں موت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو دے گا نا، وہ تو جانتا ہے سب، وہ تو رحمان ہے. اور ساتھ ساتھ راستے کھولتا ہے. آپ ایک بار یہ تو بہت بالکل ظاہر سی بات ہے، اللہ نے کہا بھی ہے، اور وہ راستے کھولتا ہے. آپ قدم تو بڑھاؤ، آپ ایک قدم بڑھاؤ، 10 قدم بڑھاتا ہو. یہ بات مطلب پروف ہوتی ہے یہاں پر. میں تو بہت زیادہ اس چیز کو ایڈمائر کرنے لگی ہوں. ایک ہوتا ہے پڑھی پڑھائی بات، اور جب بندہ ایک فیل کرتا ہے، ایک نا جیسے انسان کو پتا ہو کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ لوگ بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن جب خود ہوتا ہے نا تو پتا چلتا ہے نا کہ کیسا ہوتا ہے. تو ہاں ایسے ہی ہے کہ ہم نے جو پڑھی ہوئی چیزیں ہیں سمجھی اب ہیں، تو اب پتا ہے کہ بھائی نماز کیسی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے پیا، میں اکثر آپ سے بھی پوچھ رہی تھی، مجھے کلام پاک کا 30واں پارہ بہت مشکل ہوتی تھی، اور لوگوں کا بہت جلدی ختم ہو جاتا تھا، مکمل ہو جاتا، میرا نہیں ہوتا تھا. اور میں جو پڑھتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں غلطیاں کر رہی ہوں. میرے خیال سے سب سے زیادہ اس میں گرامر کا یوز ہے، اور سب سے زیادہ اس میں رولس آتے ہیں. جب سے رولس پڑھے ہیں تب سے یہ پارا بھی ایزی ہوا ہے. اور دیکھیں اس چیز کا تھا میرے اندر، تو آج ہم اسے یاد بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کی صورتیں یاد کر رہے ہیں. 30واں پارہ، اما پارا میرے لیے بہت مطلب ایک مائلسٹون اب بن رہا ہے. اب میرے لیے بہت دور کی کوڑی تھا، مجھے ہاں، بہت لینگویج آتی کے تھی. وہ کیا کہتے ہیں اس کے لحاظ سے
تجوید کے لحاظ سے. اور میں تو دوسری بات یہ اکثر کہ آپ سے پوچھتی نا کہ یہاں پہ کیا پڑھا جائے گا, یہاں پہ ہاں یہاں پہ رکیں گے کیا کریں گے, تو اکثر وقت سے پوچھتی تھی. ہاں جزاک اللہ میم انم کو بھی اللہ پاک, میم انم کو بھی بہت یہی بہت دعائیں بات ہے نکلتی. کہ جب ساتھ کرتے ہیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, ورنہ اب آ کے حفظ کرنا یا کتابیں پڑھنا اکیلے پڑھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے سمجھ نہیں ہمیں آتے. یہاں تک پہنچایا, توفیق دی, اور اللہ مزید ہمارے آگے کام میں برکت دے, ہمارے وقت میں برکت دے, اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو بات ہمیشہ یاد رہے. ہاں دل اور قرآن کے درمیان جو دیوار ہے, بس اللہ تعالیٰ اس کو کسی طریقے سے توڑ دے کہ اس کا ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ اور ایک ایک حکم جو ہے نا وہ ہمارے دل تک اتر جائے. اس کو یہاں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم